بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فرحان خان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائنل راؤنڈ ریئل فیس میڈیا پر۔ تیسری عالمی جنگ کی گرم ہوائیں۔ ناظرین، گزشتہ 2 مکالموں میں ہم نے آئیڈیالوجیکل، ہسٹوریکل، پولیٹیکل اور جیوگرافیکل پس منظر میں دنیا کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز یعنی امریکہ، روس اور مین لینڈ یورپ کے درمیان جاری ہیجمنی کی جنگ کو جاننے کی کوشش کی۔ اس موضوع پر آج کے اس آخری مونولوگ میں ہم روس یوکرین صورتحال کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، جس کے لیے میں ایڈوانس میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے موجودہ بادل سال 2013-14 میں اس وقت منڈلانا شروع ہو گئے تھے جب امریکہ نے یوکرین پر نیٹو میں شمولیت کے لیے لالچ دینا اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ امریکن ڈیپ سٹیٹ CIA نے یوکرین کے چوتھے پرو ریشنل صدر وکٹر یاکووچ کو زبردستی برطرف کروایا تھا، جس سے خطے اور عالمی سطح پر روس کی بڑی سبکی ہوئی تھی۔ دوستو، جس طرح بھارت کے چین کے خلاف امریکی پراکسی بننے اور 56 انچ کی چھاتی، لال آنکھ، گھس کر ماریں گے کہ بڑکے لگانے پر ڈریگن یعنی چائنا نے 2017 میں انڈیا کی جیو اسٹریٹجک یعنی ڈوکلام، 2020 میں لداخ گلوان ویلی اور پھر 2021 میں اروناچل پردیش کے ہزاروں مربع کلومیٹر کے علاقے کو چائنا میں شامل کر کے مودی کے انڈیا کو جو سبق سکھایا تھا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یاد رہے، جون 2020 میں چائنا نے لداخ میں انڈیا کو بالکل ویسی ہی پھینٹی لگائی تھی جیسی پاکستان کے تھانوں میں لاوارث چھوٹے موٹے چور اچوکوں یا پیٹی کرمنلز کو لگائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب یوکرین نے روس کے خلاف امریکہ اور نیٹو کی پراکسی بننے کی کوشش کی تو روسی افواج نے بھی ڈریگن یعنی چین ہی کی طرح مارچ 2014 میں پہلے تو کریمیا پر قبضہ کر کے وہاں ریفرنڈم منعقد کروا کے جس کے مطابق کریمیا کے 97% آبادی روس کا حصہ بننے کے حق میں تھی کو روس میں شامل کر کے یوکرین کو سبق سکھایا۔ مگر ٹھہریے، جنازہ چونکہ امریکہ کا تھا، اس لیے پولر بیئر یعنی روس نے بھی ڈریگن کی طرح یہاں بھی امریکہ اور اس کی پراکسی یوکرین کا جنازہ پوری شان و شوکت کے ساتھ نکالنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے یوکرین کے روسی اکثریتی آبادی والے علاقے دونباس میں دانیسک اور لوہنسک نامی 2 ڈیفیکٹو ریاستیں بھی قائم کر ڈالی۔ جنوری 2020 میں امریکی ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن نے دفاعی اور شکست خوردہ انداز میں یہ اعلان کیا کہ اب یوکرین کے پاس فیصلے کا اختیار ہے کہ وہ کب نیٹو میں شامل ہوں گے۔ مطلب امریکہ یوکرین کے مسئلے پر خاصا ایگزاسٹ ہو چکا ہے۔ روس کو یوں لگتا ہے یا وہ اس پرسپشن کو پروموٹ کر رہا ہے کہ یوکرین جیسے ہی نیٹو میں شمولیت اختیار کرے گا، امریکہ 1962 کے کیوبن میزل کرائسس کو پھر سے دہرائے گا اور پھر سے روس کو بلیک میل کرے گا۔ امریکہ اور نیٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مشرقی یوکرین کے علاقے دونباس میں روس کی حمایت یافتہ ریبلز سال ہا سال سے عسکری تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور اس تحریک میں اب تک 14,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد پر تقریباً 2 لاکھ روسی افواج ہائی الرٹ پوزیشن کے ساتھ تعینات کی ہوئی ہے، اور ہائی ریڈ الرٹ پوزیشن کے مطابق لائیو ایمونیشن کے ساتھ افواج کی ہمہ وقت تیاری بھی ہے۔ ناظرین، ادھر بلیک سی یعنی بحرہ آسود میں روس بحری جنگی مشقیں بھی کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین فضائی، زمینی اور سمندری محاذوں پر روسی افواج کے مکمل گھیرے میں آ چکا ہے۔ مطلب روس یوکرین پر تو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، یا کوئی بھی غلط فہمی یا کسی تیسری پارٹی کی طرف سے کوئی تخریب کاری یا متحارب ممالک کی غلط کیلکولیشن یعنی
جو ممالک اس میں انوالوڈ ہیں ان کی غلط کیلکولیشن، امریکہ اور یورپی ممالک کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یا پھر یوکرین کی مشرقی علاقے ڈونباس میں بڑھتی سیز فائر وائلیشن، ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی کسی بھی وقت جنگ کا باعث بن سکتی ہے، اور بہت بڑی جنگ، تیسری عظیم جنگ کو اگنیٹ کر سکتی ہے، جاری کر سکتی ہے۔ یوکرین کرائسس پر روسی صدر کا موقف ہے کہ ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یوکرین جو صدیوں تک روس کا حصہ تھا وہ اس کے دشمن اتحاد نیٹو کا حصہ بن جائے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ جس دن ایسا کیا گیا وہ دن ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا۔ دراصل نیٹو جو خونخوار بھیڑیوں کا ایک پیک یعنی غول ہے کہ چارٹرڈ کے آرٹیکل 5 کے مطابق کسی بھی نیٹو ملک پر غیر نیٹو ملک کا حملہ تمام نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس پر نیٹو کے تمام ممالک، حملہ آور ممالک یا اتحادی کو اجتماعی رد عمل دیں گے۔ کولیکٹیو سیکیورٹی کے اسی آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے 9/11 کے صلیبی اور صہیونی خود ساختہ خونی ڈرامے کے بعد امریکہ اور نیٹو نے وار آن ٹیرر کے نام پر نہتے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ آپ کو تو یہ یاد ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو روس اور مین لینڈ یورپ کے درمیان صدیوں سے موجود یوکرین نامی بفر زون ختم ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ نیٹو روس کے دروازے پر مسلسل تھریٹ کی شکل میں آن بیٹھے گی، اور اس طرح امریکہ اور نیٹو کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا کہ جب وہ چاہیں روس کو بلیک میل کریں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹولٹنبرگ نے 19 فروری بروز ہفتہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیٹو روس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتا، اور روس کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی ایک ہی نتیجہ ہوگا، وہ ہوگا جنگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس یوکرین پر فل فلیج حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، جو خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک ترین پریڈکشن بھی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ہفتے ہی کے روز اپنے فرانسیسی ہم منصب سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر خطے میں روس کے مفادات کا خیال نہ رکھا گیا تو اس کے نتائج بر اعظم یورپ سمیت پوری دنیا کو بھگتنے ہوں گے۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ تمام ممالک کو ایکول اینڈ انڈیویزبل سیکیورٹی یعنی برابر اور ناقابل تقسیم سیکیورٹی کے اصول کا خیال رکھنا ہوگا۔ ناظرین، آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق صرف ایک ہی دن میں یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس، جو کہ 2 ڈیفیکٹو ریاستوں یعنی دانیسک اور لوہنسک پر مشتمل ہے، کہ یوکرین سے متصل سرحد جس کو کانٹیکٹ لائن بھی کہا جاتا ہے، پر صرف جمعے کے دن دونوں جانب سے سیز فائر کی 1500 سے زیادہ خلاف ورزیاں کی گئیں۔ OSCE کی اس رپورٹ کے بعد یوکرین سے غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ ناظرین، ایک بات تو طے ہے کہ روس اور مین لینڈ یورپ کے درمیان ہمیشہ سے موجود ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی اعتماد کے فقدان کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک موجودہ بحران اور اس کے حل کی بات ہے تو اس کی 2 فوری حل میرے پاس موجود ہیں۔ ایک یہ کہ 2014 کا 3 رکنی معاہدہ جو کہ یوکرین، روس اور آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ، جو فرانس اور جرمنی کی ثالثی میں بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں طے پایا تھا، پر عمل درآمد کر کے موجودہ صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے۔ منسک ایگریمنٹ جس میں یہ طے پایا تھا کہ یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس، جہاں روس 2 ڈی فیکٹو ریاستیں دانیسک اور لوہنسک قائم کر چکا ہے، میں تمام متحارب گروہوں کو درمیان فوری طور پر سیز فائر کروایا جائے گا۔ افسوس اس ایگریمنٹ پر آج تک ناظرین عمل درآمد ہی نہیں کیا جا سکا، اور دوسرا حل جو میرے پاس ابھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، نیٹو اور یوکرین روس کو لفظی اور عملی یقین دلوا کر رہے کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ ہمیشہ کی طرح روس اور مین لینڈ یورپ کے درمیان ایک بفر زون کا کردار ادا کرے گا۔ ایٹمی جنگ کی صورت میں دنیا کسی بھی وقت بھک سے اڑ سکتی ہے۔
خدا ہمیں اور ہمارے سیارے زمین کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔